الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے. وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہی پھول خار سے دور
سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اس موضوع تے جس ٹاپک تے گفتگو کرنی ہے وہ ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم غیب تے بھی اس سے نال گفتگو کی جائے گی۔ ضمن علم غیب بھی آ جائے گا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات حق سمجھن دی، حق بولن دی اور حق دے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اے میرے حبیب، اساں تھوڑے اُتے نازل فرمایا ہے کتاب نو اور حکمت نو، اور تانوں سکھایا ہے وہ علم جڑا تسی نہیں جانتے سو۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یقیناً تھوڑے اُتے اللہ تعالیٰ دا فضل عظیم ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو علم عطا فرمایا ہے خود خالق کائنات نے۔ آقا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی ہے تو خود خالق کائنات نے۔ آقا علیہ السلام کو حکمت عطا کیتی ہے تو وہ بھی خود خالق کائنات نے عطا کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو علاوہ آقا علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں۔ آقا علیہ السلام کسے دے کول نہیں پڑھے، آقا علیہ السلام نے کسے دے کولوں سکھیا نہیں، کسے نے آقا علیہ السلام کو تعلیم نہیں دیتی، اور کسے دے آقا علیہ السلام شاگرد نہیں تھے۔ اور آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ امی نبی ہیں۔ امی نبی، امی نبی کا مطلب ہوتا ہے عام لفظوں میں کہ جڑا ان پڑھ ہوئے، لیکن ان پڑھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کول علم نہیں سی۔ حالانکہ آپ امی نبی نے، وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، امی نبی نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کول علم نہیں سی۔ ایک ہوتا ہے ان پڑھ ہونا، ایک ہوتا ہے جاہل ہونا۔ ایک ہوتا ہے پڑھ کے بھی جاہل ہونا، ایک ہوتا ہے نہ پڑھ کے بھی عالم ہونا۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے کہ آپ امی لوگاں وچ ہی آئے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تانوں ان پڑھ لوگاں وچ بھیجا۔ آقا علیہ السلام آپ کی ذات، آپ کا علم، آپ کا امی ہونا، صاحب علم ہونا، عالم ہونا، حکیم ہونا، طبیب ہونا، نبی ہونا، رسول ہونا، اور کچھ لوگ پھر آقا علیہ السلام کے علم تے اعتراض کرتے ہیں، کچھ علم دے، کچھ علم غیب تے اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جبریل نو آقا علیہ السلام کا استاد بنا دیتے ہیں کہ جبریل نے آ کے حضور کو پڑھایا ہے۔ حالانکہ جبریل اللہ کا پیغام تو لے کر آیا ہے لیکن پڑھایا نہیں اس نے۔ جڑا یہ آکھے کہ جبریل نے کو حضور نے پڑھایا ہے یا جبریل نے پڑھایا ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ جس وقت وحی کا نزول ہوا ہے تو جبریل نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ اقرا، کہ تسی پڑھو۔ فرمایا ما انا بقاری، فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں، فرمایا کہ میں نہیں پڑھنا۔ جبریل نے پھر آقا علیہ السلام کو پکڑ کے سینے نہ لگایا، دبایا، پھر کہتا ہے حضور پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ تسی پڑھو
پڑھو اپنے رب دے نام دے نال جس نے انسان کو پیدا کیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے خدا کلمات کو پڑھیا اور یہ پہلی گئی ہے، یعنی کہ جبریل کچھ لوگ آقا علیہ السلام کا استاد بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جبریل دا جو علم ہے آقا علیہ السلام کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور جبریل امین کی جو شان اور عظمت ہے آقا علیہ السلام کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے غلاموں کے سامنے فرشتیاں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اگر کامل ایمان والا انسان مومن ہوئے تو مومن کی شان تو فرشتیاں کے نالوں کئی گنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اس واسطے جو جبریل ہے وہ غلام ہے، وہ صحابی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے آن والا ہے۔ اس بنا کا اس کی ایک کوئی حیثیت نہیں کوئی آگے کہ اس نے آقا علیہ السلام کو تعلیم دیتی ہے، بلکہ تعلیم آپ کو خود خالق کائنات نے عطا کی ہے۔ اور کچھ لوگ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، تو سب کو پتا ہونا ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر کے بعد کچھ لوگ کافر قید ہوئے۔ اب کافروں کو قید کو آزادی دے واسطے جو طریقہ کار وضع کیا گیا وہ یہ سی کہ یا تو تسی اپنی آزادی کی قیمت ادا کرو، یا پھر تسی سارے کو رہ کے تہاڈی کوئی قیمت ادا کر دے، یا تسی خود اپنی قیمت ادا کر دیو۔ کچھ لوگوں نے کسی کی قیمت ادا کی وہ انہوں کو آزاد کرا کے لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے کہ جنہوں نے اس شرط پہ آزاد کیتا گیا کہ تسی سارے بچیاں نو پڑھا دو۔ یہ سارے جانتے ہو گے، تم سب کو پتا آئے گا کہ کچھ لوگوں اس واسطے اس شرط پہ آزاد کیتا گیا کہ تسی اینی دیر سارے جڑے بچے نے انہاں نو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، جس وقت انہاں تسی سارے بچیاں نو پڑھا لکھا لو گے اس تو بعد تسی آزاد ہو جاؤ گے۔ اب جیڑا وہ علم کافراں نے مسلماناں دے بچیاں نو سکھایا ہے، کیا وہ دین دا علم سی؟ کافر پڑھاتے رہے نے مسلماناں دے بچیاں نو، کیا وہ دین دا علم سی؟ وہ دین دا علم نہیں سی۔ کیا کہ وہ علم مسلمانوں کے کول نہیں سی؟ پھر کیوں ایسی ضرورت پڑی کہ انہوں نے کول وہ علم سکھایا گیا؟ اور وہ کیڑا علم سی؟ وہ علم ہے سی لکھن والا اور پڑھن والا۔ اس وقت لکھائی کیویں کرنی ہے، پڑھائی کیویں کرنی ہے، لکھنا کیویں، پڑھنا کیویں، یہ جڑا لکھن پڑھن والا علم ہے انہاں کافراں نے سکھایا۔ لیکن جو حقیقی علم ہے، جس علم آکھیا جاتا ہے، وہ وہی علم ہے جو رسول اللہ لے کر آئے نے اور آپ نے پڑھایا ہے۔ یعنی کہ جو حقیقی علم ہے وہ وہی علم ہے جو آقا علیہ السلام لے کر آئے نے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، اور آقا علیہ السلام کو علم دنیا کو دے کے گئے نے جس علم کو علم دین آکھیا جاتا ہے، اور وہی علم ہے جس سے ساری نجات ہے، اور وہی علم ہے جڑا حقیقی علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علم نے وہ عارضی تو ہیں لیکن حقیقی نہیں نے اور ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آقا جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کو بیان فرما دے آیا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ جو قرآن کا علم ہے وہی حقیقت علم ہے، اور فرمایا کہ قرآن اپنے بندے کو کن نے سکھایا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ خالق الانسان، جس نے انسانوں کی جان آقا علیہ السلام نو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور پھر انہوں نے بیان سکھایا۔ تو آقا علیہ السلام کا جو استاد ہے، آقا علیہ السلام کو جو علم سکھان والا ہے، آقا علیہ السلام کو بیان سکھان والا،
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جدوں یاد کرو جدوں اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے کول وعدہ لیا کہ جدوں میں تانوں عطا کراں من کتاب و حکمہ کتاب اور حکمت دے وچوں علم جو من ہے من کا معنی عربی میں ہوتا ہے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تانوں کتاب اور حکمت دیاں گا یہ الفاظ نے فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ میں تانوں کتاب اور حکمت دے وچوں دیاں گا پھر میرا رسول آئے گا اور جس وقت آقا علیہ السلام کی باری آئی ہے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے میرے حبیب میں تواڈے اوتے کتاب نازل کیتی میں تانوں حکمت عطا کیتی اور میں تانوں او علم عطا کیتا جڑا تواڈے کول نہیں سی سبحان اللہ بقیہ انبیاء کرام نو کتاب اور حکمت دے وچوں کچھ حصہ عطا کیتا گیا اور آقا علیہ السلام مکمل کتاب اور پوری حکمت اور پورا علم عطا کر دیتا گیا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیاں دے کول علم آقا علیہ السلام دے کول خصوصی طور پہ جو علم غیب ہے وہ نہیں ہے اس پہلے اس گفتگو کراں جو ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ اور ساڈا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ جو علم غیب ہے حقیقی علم غیب اللہ تعالیٰ دے کول ہے اللہ تو علاوہ کسی دے کول کوئی علم نہیں نہ غیب دا نہ ظاہری نہ کچھ بھی نہیں سارے اللہ دے علم دے وچوں ہی علم نکلے نے اس تو بعد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال اللہ دے نبیاں دے کول بھی غیب دا علم ہے اور پھر اللہ دے جڑے نبی نے وہ جڑا کچھ لے کے آتے ہیں یا جڑی تعلیمات دیتے ہیں وہ ساریاں زیادہ تر غیب والی نہیں ہوندیاں نے یعنی کہ نبی دی یہ شان ہے کہ نبی دے کول غیب دا علم ہوئے گا جدے کول غیب دا علم نہیں اور نبی نہیں ہو سکتا جس طرح حاضر ناظر کا مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں آقا علیہ السلام اللہ دے رسول ہیں کہ نہیں ہیں نا اگر رسول ہیں سانو ہن بھی مننا پائے گا کہ ہن بھی رسول ہیں اگر کوئی آکے کہ اودا رسول سان ہن نہیں نے کیا اسی آکھا کہ مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہو سکتا جڑا آکے کہ اودو رسول سن ہن رسول نہیں نے اودو بھی سن ہن بھی نے اور آئندہ بھی ہون گے رہن گے اب اگر وہ یہ آکھے کہ آقا علیہ السلام موجود نہیں نے لیکن انہاں دی رسالت موجود ہے آقا علیہ السلام موجود نہیں نے لیکن انہاں دی رسالت موجود ہے جو رسالت ہے وہ صفت ہے جو رسول ہے وہ ذات ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ میں عرض کرتا گیا کہ جو رسالت ہے وہ صفت ہے جو رسول ہے وہ ذات ہے اگر ذات ہوئے گی تو صفت بھی پائی جاوے گی اور اگر ذات نہیں پھر صفت بھی نہیں پائی جاوے گی آقا علیہ السلام کی رسالت ہے تو پھر رسول کا ہونا لازمی ہے اگر رسول ہی نہیں پھر رسالت کتوں آ گئی اس واسطے جو نبی ہے اندے کول علم غیب ہونا ضروری ہے اگر اندے کول علم غیب ہی نہیں تو نبی نہیں کیونکہ نبی جو تعلیمات سانو دیتا ہے نبی دی تعلیمات دینے کہ مرنا ہے مرن تو بعد قبر جانا ہے جس وقت تو قبر جائے گا تیری قبر فرشتے آن گے وہ تیرے اٹھان گے وہ تیرے کو پوچھن گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے تیرا نبی کون ہے اس بندے کے بارے تو کی کہنا ہے پھر انہوں جنت دکھائی جائے گی پھر انہوں دوزخ دکھائی جائے گی پھر اگر وہ نیک ہوئے گا ان کی قبر جنت بن جائے گی اگر وہ گناہگار ہوئے گا یا کافر ہوئے گا ان کی قبر دوزخ بن جائے گی پھر قبر کے وچوں قیامت آئے گی قیامت کو اسی اٹھاں گے حشر کا میدان ہوئے گا اللہ
مشاہدہ کریں گے، اس بعد جنت اور دوزخ دے فیصلے کیتے جان گے۔ اے جنیاں بھی چیزاں نے، اے غیب ہے کہ نہیں غیب؟ کسے قبر دے وچ جا کے ویکھیا کی ہوندا ہے؟ یا کسے قیامت ویکھی ہے، کسے جنت ویکھی ہے، کسے دوزخ ویکھی ہے، کسے اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ہوئے؟ یہ ساری چیزاں غائب ہی نے، تو یہ خبر کون دیتا پیا ہے؟ نبی۔ پتا چلیا کہ نبی وہ ہے کہ اندر کو غائب دیا خبراں نے۔ اگر اندر کو غائب دیا خبراں نہیں تو پھر وہ نبی نہیں، اور اگر غائب تے ایمان نہیں پھر بندہ مسلمان ہی نہیں۔ کس طرح؟ قرآن مجید فرقان حمید کا ابتدائیہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا کہ لا ریب کتاب ہے، ہدایت انہاں واسطے جڑے غیب تے ایمان رکھدے نے۔ ہن دسو کہ ساڈا جڑا ایمان ہے وہ ہے کہ اسی غیب تے ایمان رکھنے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں غیب تے ایمان نہیں رکھدا تو کیا پھر وہ ایمان والا بنے گا؟ تو اگر وہ غیب تے ایمان نہ رکھن والا مسلمان نہیں بنتا، تو اگر اصل غیب تے ایمان رکھنا ہے تو کیڑا غیب ہے؟ وہ وہی غیب ہے جڑا غیب سانو نبیاں نے دسیا ہے، اور اگر نبیاں نے سانو دسیا اسی انہوں منیا، ان کی تصدیق کیتی، اندر تے ایمان لایا، تو پتہ چلیا کہ نبیاں نے کول غیب کا علم موجود ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ غیبات جاننے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے خود بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ولا اعلم الغیب، کہ میں علم غیب کا نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے حبیب تسی ارشاد فرما دے ہو کہ اللہ تعالیٰ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، جو آسمانہ اور زمینہ کا غیب ہے ان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آقا علیہ السلام نے بھی اعلان فرما دیتا، اللہ نے بھی فرما دیتا کہ محبوب تسی فرماؤ کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ حبیب تسی فرماؤ کہ میرے کو غیب کا علم موجود نہیں ہے۔ اب پھر اس کا مطلب کہ اسی کہتے ہیں کہ حضور کے کو غیب کا علم موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ غیب کا علم موجود نہیں ہے، پھر آقا علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے کو غیب کا علم موجود نہیں، تو پھر یہ غیب ثابت کتوں ہوئے گا؟ پھر سانو اور قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر انہاں قرآن پڑھ کے پھر بس نہیں کرنی پڑے گی کہ جڑا اپنی مرضی کا مطلب ہے وہ تو ڈھونڈ لیا، لیکن قرآن سارا پڑھ کے پھر وہ مطلب نکالیا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کی ہے۔ آمد القرآن سلام خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ غیبات دا جڑا علم ہے اللہ تعالیٰ کسے تے ظاہر
جیڑا رسول جیڑا نبی غیب نو بیان کرنے دی کنجوسی نہیں کردا پتہ چلیا اللہ نے غیب عطا کر دیتا ہے اللہ نے غیب عطا کیتا ہے تائی کو بیان کردا ہے اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان فرما دے آیا ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا
فصلى الظہر، اور آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھان تو بعد فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آقا علیہ السلام نماز تو بعد آپ منبر تے تشریف لے گئے نے۔ آقا علیہ السلام منبر تے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر کوئی پسند کرتا ہے وہ میرے تو سوال کرے، سوال کرو میں جواب دیاں گا۔ وہ لوگ جڑے کہتے ہیں نبی دا علم محدود ہے، نبی دے کول وافر علم موجود نہیں ہے، نبی دے کول علم غیب موجود نہیں، نبی دا علم بالکل تھوڑا جائے، نبی دی شان بالکل تھوڑی جی ہے، غور دے نال سن لون اعلان پیا ہوندا ہے۔ فرمایا جیڑا پسند کردا ہے میں محمد تو کوئی سوال کراں پوچھ لوے۔ پھر فرمایا جیڑا میرے تو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے پوچھ لوے۔ فقام الرجل، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو دسو میرا ٹھکانہ جنت وچ ہے کہ دوزخ وچ ہے؟ بندہ کھڑا ہو گیا حضور دے سامنے مسجد دے وچ اور سوال پہ کرتا ہے دسو میرا ٹھکانہ جنت وچ ہے یا جہنم وچ ہے؟ دسیا جے جنت تے جہنم غیب نے کہ ظاہر نے؟ کسے دا جنتی ہونا دوزخی ہونا غیب دا علم ہے کہ ظاہر دا علم ہے؟ اب وہ بندہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے سونیا دسو میرا ٹھکانہ کی ہے؟ فرمایا تو دوزخی ہے۔ بندہ بیٹھ گیا، آقا علیہ السلام دے اور غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو دسو میرا باپ کون ہے؟ کسے دا باپ کیڑا ہے؟ اس گل دا علم غیب دا علم ہے کہ ظاہر دا علم ہے؟ کسے نو کیا پتا؟ اب لوگ کہتے ہیں نبی دے کول علم محدود ہے، صرف نبی دے کول وہی علم ہے جڑا اللہ نے کیا آ میرا قرآن ہی میرے بندیاں نو سنا دے، یعنی شریعت دا علم، یعنی دین دا علم۔ اسی کہتے ہیں نبی کول سارے علم نے، اسی کہتے ہیں نبی دے کول سارے علم نے۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کول صرف دین دا علم ہے، وہی گل ہے جڑی اللہ دسدا ہے، وہی گل ہے جڑی اللہ کولوں لے کے نبی نے بندیاں نو دے دتی، ایں دے علاوہ ہور کچھ نہیں۔ ہن دسو کسے دا باپ کیڑا ہے؟ اے کوئی دین دا علم ہے؟ اے کوئی دین ہے بھی کسے دا باپ کیڑا ہے؟ اے دین دا حصہ تو نہیں ہے، دین دا علم تو نہیں۔ دین دا علم ہے کہ نماز کیویں پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیویں ادا کرنی ہے، کدوں ادا کرنی ہے، روزہ کیویں رکھنا ہے، حج کیویں کرنا ہے۔ دین دا علم دا اے علم ہے۔ وہ عرض کرتا ہے سونیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ رواحہ ہے، یعنی تو حلالی ہے۔ اب اگر علم ہے تو دسیا ہے۔ آقا علیہ السلام دا غلام بیٹھ گیا، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا پوچھ لو، سوال کر لو جو سوال کرنا جے، جو پوچھنا
موجود جیڑی مسلم شریف وچ موجود ہے آقا علیہ السلام آپ تشریف لائے نے مسجد وچ آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی 2 دی نماز پڑھان تو بعد آقا علیہ السلام منبر تے تشریف لے گئے آپ نے بیان فرمانا شروع فرما دیتا آقا علیہ السلام بیان فرما دے رہے لوگاں نو دس دے رہے نے یہاں تک کہ عصر دا وقت ہو گیا عصر دی نماز پڑھائی عصر دی نماز پڑھا کے پھر منبر تے تشریف لے گئے یہاں تک کہ مغرب دا وقت ہو گیا آقا علیہ السلام نے طویل خطبات ارشاد فرمائے نے بیان کیتا ہے صحابہ کرام بیان کرتے رہے اس حدیث پاک دے کئی راوی نے یہ بالکل صحیح حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے اور کرتے نے حتی یبدا الخلق آقا علیہ السلام نے سانو دسیا ابتدائے تخلیق تو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک اور دوزخیاں دے دوزخ جان تک جو کچھ ہونا سی سارا دا سارا بیان فرما دیتا شروع تو لے کے اخیر تک جنتی جنت چلے گئے نے دوزخی دوزخ چلے گئے نے جس نال جو کچھ ہونا ہے سب کچھ آپ نے دس دیتا اب صحابہ کرام کہنے ہیں کہ جندہ جنہ حافظہ تیز سی انہوں یاد رہ گیا جنہوں جڑا بھول گیا وہ بھول گیا اب یہ جڑی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں موجود ہے خود جا کے اسی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسی گل نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت گل پوری ہوگی نا آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے سب کچھ برابر کر دیا نبی دی یہ شان ہے نبی دے علم دی یہ شان ہے کہ نبی دے واسطے حال ماضی اور مستقبل حال ہونا ہے ساڈے واسطے ماضی ہے ساڈے واسطے مستقبل ہے انہاں دے واسطے حال بھی ہوئی ہے ماضی بھی ہوئی ہے مستقبل بھی ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی میرے اوتے درود پڑھے اور فرمایا کہ جمعرات نو تے جمعے نو میرے تے درود زیادہ پڑھیا کرو فرمایا کہ کم از کم 100 واری تے پڑھیا کرو کہ جمعرات نو اور جمعے نو میرے اوتے 100 واری درود پڑھیا کرو ان دا دونوں فائدہ کی ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں 70 دنیا دیاں پریشانیاں دور فرما دے گا اور 30 اللہ تعالیٰ آخرت دیاں پریشانیاں دور کر دے گا اب جڑے کہتے ہیں نا کہ نبی قاضی الحاجات نہیں ہے یعنی کہ نبی مشکل کشا نہیں ہے سیدھے لفظاں وچ انہاں دے واسطے ہے کہ نبی تے درود پڑھیا تو دنیا دے آخرت دیاں مشکلاں حل ہو جان تو نبی دی پھر کیا پاور ہے اگر درود دی یہ پاور ہے کہ نبی دا نام ہے کہ کیونکہ درود دے وچ نبی دا نام آندا ہے تو درود بنتا ہے تو جن دے نام دے نال درود پڑھیا ہے اگر اندے تے درود پڑھیے تو دنیا تے آخرت دیاں مشکلاں حل ہو جاندیاں نے پھر اودی اپنی کیا شان ہوے گی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات جمعے میرے تے درود زیادہ پڑھیا کرو اس واسطے کہ فرمایا کہ تہاڈا درود میرے تک پہنچدا ہے اور فرمایا کہ تہاڈا درود میں خود سندا ہاں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جدو میرے تے درود پڑھے فرمایا الا بلغنی صوتہ ان دی جڑی آواز ہے وہ میرے تک پہنچتی ہے حیث کانا ہو جتھے بھی ہوئے نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام دی یہ شان ہے خلق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب میں دونوں علم بھی عطا کر دیتا ہے میں دونوں حکمت بھی عطا کر دیتی ہے اور میں دونوں کتاب بھی عطا کر دیتی ہے اور جڑی کتاب آقا علیہ السلام دی وہ کتاب ہے جڑی تمام کتاباں دی سردار ہے اور جو شریعت عطا کی تھی وہ تمام شریعتاں دی سردار ہے اور جو نبی ہے وہ تمام نبیاں دا سردار ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ